بے شک یہ سچ ہے کہ سب نے مل کر جنگ آزادی لڑی تھی، لیکن خاص کر ہم مسلمانوں کا نمایاں کردار رہا، اس لیے کہ حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انگریز کا ٹارگیٹ صرف ملک حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ اسلام کو ختم کر کے اپنا کلچر نافذ کرنا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے جو میدان میں آئے وہ مسلمان تھے۔ خلاصہ پیش کروں گا، یہ جتنے بھی حضرات بعد میں آئے ساری قومیں جڑی، سارے مذاہب والے آئے، لیکن یہ 18ویں صدی میں اتحاد قائم ہو سکا ہے، لیکن انگریز بہت پہلے آیا ہے۔ انگریز 1601 کے اندر آیا اور 1607-8 تک اس نے اپنی تجارت مضبوط کر لی، اور 1640 تک اس نے ہندوستان کے بعض صوبوں پہ قبضہ کر لیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے 1667 میں بنگال میں انہیں کچلنا چاہا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی۔ وہ 1707 کے اندر جب وفات پا جاتے ہیں، اس کے بعد میں سب سے پہلے جو انگریزوں کے مقابلے میں آیا وہ علی وردی خان تھا، جو 1754 کے اندر انگریزوں سے ٹکرایا، ولیم فورٹ کو تباہ کیا، اور ڈائمنڈ ہاربر میں انگریز چھپنے پہ مجبور ہوا، اور پھر 1756 اور 57 میں علی وردی خان کا نواسہ سراج الدولہ میدان میں آیا، اور اپنوں کی ہی بے وفائی سے اور غداری سے شکست کھانی پڑی۔ اس کے بعد 1764 کے اندر 1765 کے اندر جو ان کے مقابلے میں آیا وہ شجاع الدولہ تھا، اور اس کے بعد میں جو 1782 کے اندر جو انگریزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا وہ حیدر علی تھا، اور پھر 1784، 92 اور 99 میں جو انگریز سے ٹکرایا وہ اسی حیدر علی کا بیٹا فتح علی خان ٹیپو سلطان تھا۔ اور پھر اس کے بعد 1803 کے اندر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے جو ہے فتویٰ دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، انگریز سے جہاد کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اس فتوے کی وجہ سے سب سے پہلے جو انگریز سے ٹکرائے وہ روہیلا ٹکرائے 1921 اور 22 کے اندر، اور روہیلا کا سردار دیکھو احمد خان روہیلا تھا۔ 1826 کے اندر مجاہدین کا ایک جو ہے گروہ انگریز کے مقابلے میں اترا، جو شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید۔ بیچ میں جب راجہ رنجیت سنگھ نے انہیں ڈسٹرب کیا، راجہ رنجیت سنگھ نے جب انگریز کا ساتھ دیا تو یہ راجہ رنجیت سنگھ سے ٹکرائے۔ بالآخر 1831 کے اندر یہ جو ہے قافلہ بالاکوٹ کی پہاڑیوں میں شہید ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد میں ساری قومیں جڑی ہیں، جو بڑے بڑے نام لیے جاتے ہیں یہ سارے جڑے ہیں، اور بڑی تحریکیں چلی ہیں۔ زیادہ تر تحریکیں تو 19ویں صدی کے شروع میں چلی ہیں، چاہے وہ تحریک خلافت ہو۔ تحریک خلافت جو چلی وہ 1919 میں چلی، جمعیت 1919 میں بنی۔ جلیان والا باغ کا جو قصہ ہوا وہاں پر جو گولیاں چلی وہ 1919 کی بات ہے، اور قصہ خانی بازار پشاور میں پورے دن جو گولیاں چلی وہ تو 1930 کی بات ہے۔ اس کے بعد سارے آئے ہیں۔ 1857 کی جنگ میں سب شامل تھے، یہاں کا کسان بھی شامل تھا، یہاں کی عورتیں بھی شامل تھی، یہاں کے نوجوان بھی شامل تھے، ہندو، مسلم اور عیسائی، باقی جتنی قومیں یہاں کی رہ رہی تھی۔ عیسائیوں کا بھی نام لے لیا جاتا ہے، حالانکہ غور کریں تو ہماری جنگ عیسائیوں سے تھی، عیسائیوں سے تھی ہماری جنگ۔ انگریز عیسائی تھا، اس سے ہماری جنگ تھی۔ تو اس کے علاوہ جتنی بھی قومیں یہاں رہ رہی تھی ان سب نے مل کے قربانیاں دی، اپنا خون بہایا۔ نوجوان سبھاش چندر بوس جیسے، بھگت سنگھ جیسے، اشفاق اللہ خان جیسے، اور بڑے بڑے نام بھی آپ لے لیں، جو ہے مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، حفظ الرحمان سہاروی، مولانا ابوالکلام آزاد، رام پرساد بسمل، ایسے بڑے کئی داستانیں ہیں۔ سب نے مل کے جو ہے خون کی قربانیاں دی، جد و جہد کی، ملک کو آزاد کرایا۔ کسان نے جنگ اس لیے لڑی، غریب نے جنگ اس لیے لڑی کہ انہیں جو ہے انگریز کا کلچر پسند نہیں تھا۔ ہم نے بے وقوفی یہ کر لی، انگریز کو بھگا کے اس کا کلچر اپنانے پہ فخر کرنے لگے۔
تو خیر میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مبارکباد دیتا ہوں۔ ماشاءاللہ بچوں نے بہت ہی بہترین جو ہے تقریریں بھی کی، بہت سے بہترین انداز میں ترانے پیش کیے، اپنی مافی ضمیر کو ادا کر رہے تھے۔ اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے پیچھے ان کے اساتذہ کی دن رات کی محنت ہے۔ یہ ایک دن میں ایسے کوئی تیار نہیں ہوتا، پیچھے مہینوں کی محنت ہے، دن رات کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے اسٹاف کو بھی محبت کے ساتھ میں، استقامت کے ساتھ میں، خلوص و للہیت کے ساتھ میں، جو ہے اخلاص کے ساتھ محنت کرنے کی مزید توفیق عنایت فرمائے۔ جیسا کہ ماسٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ دونوں تعلیم ضروری ہے، دونوں تعلیم۔ آپ اسی طرح اس ادارے کو آگے بڑھائیں، اگر ترقی لاتے ہیں تو اسی دینی تعلیم کے ساتھ میں 10ویں کو شامل کر لیں، 12ویں کو شامل کر لیں، یہی ترتیب ہے۔ آپ زیادہ ترقی کے چکر میں یہ نہ کر بیٹھیں کہ مدرسہ بالکل بند ہو جائے گا، ہم پورا اس کو اسکول میں کنورٹ کر دیں گے۔ جیسے مصر کا مدرسہ دیوبند سے بھی بڑا مدرسہ تھا، لیکن وہاں کچھ لوگوں نے نعرہ لگایا کہ ترقی کرنی ہے تو دنیا کی تعلیم پڑھو، انگلش پڑھو، تو پھر کیا ہوا؟ اس مدرسے کی دینی تعلیم کو بالکل ہٹا دیا گیا اور ساری جو ہے عشری علوم کو لایا گیا۔ تو آج یہ حال ہے کہ ایک زمانہ تھا دیوبند میں پڑھنے کے بعد، مولوی بننے کے بعد 1 سال لوگ مصر جاتے تھے، ازہر میں پڑھتے تھے، لیکن آج اس ازہر میں، اس مصر کے سب سے بڑے مدرسے میں پہلی کلاس کے بچوں کو سیکس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ غلطی آپ نہ کریں، خلوص و للہیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس چمنستان کو آگے بڑھائیں۔ چراغ کی طرح ٹمٹما رہا ہے، برائے کرم محلے والوں سے بھی کہوں گا، اپنے بھائیوں سے بھی کہوں گا، اس چراغ کی لو کو مدھم نہ ہونے دیں، بلکہ اس کی شمع کو آگے بڑھائیں، اس کی روشنی کو آگے بڑھائیں۔ دونوں تعلیم کو یہاں مضبوط کریں، اپنے بچوں کو یہاں زیادہ تعداد میں بھیجیں اور سنبھالیں۔ آپ کا ہی ادارہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔